عام آپ جس لیے زاویہ میں آئے ہوئے ہیں کہ عام زندگی میں باہر پہلے دنیا کے اندر جاتے ہیں آپ، پھر آپ کو مشکلات آ جاتی ہیں، جیسا لوگ کہتے ہیں جی واپس جاتے ہیں غفلت طاری ہو گئی، یہ ہو گیا. تو اگر تو وہ اعمال جو دیے گئے وہ کر کے ہو رہی ہے پھر تو ضرورت، اگر کر ہی نہیں رہے پھر جواب ان کے پاس خود ہی ہے، پھر تو ہو گیا بھائی، آٹومیٹک تو نہیں کوئی چیز ہونی اس طرح کی. تو یہ 4 چیزیں جو ہے وہ بیان کرنی. آپ منتخب کر لیں بندے جو ہے، کیونکہ یہ خود تو بعض دفعہ کہتے نہیں ہیں. جی ابھی تک جنہوں نے بیان نہیں فرمایا پھر میں تو وہی منتخب کروں گا. نہیں آپ نے تو 3-4 مرتبہ بیان فرما دیا ہے، جو ساتھیوں نے ابھی تک کوئی چیز بیان ان کو نہیں بھی موقع دیں گے جی بعد میں بعد میں آپ کو بھی موقع دیں گے. پہلے وہ جو ساتھی جنہوں نے ابھی تک بیان نہیں کیا، نئے ساتھی ہیں، آپ کچھ فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ہم تو پہلی دفعہ جو آئی تھی ستمبر میں آئی تھی، تو اس وقت جو 7 اعضاء کی تزکیے کی بات ہوئی تھی، تو ہمارے لیے پہلی مرتبہ اس طرح کا مضمون میں سامنے آیا، تو اس پر ہم نے بہت توجہ دی. وہاں پہ واپس جا کر اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اور کچھ وہاں پہ ہمارے کچھ ساتھی آتے ہیں ذکر پہ، تو اس کو بھی ہم نے کہا کہ اب آج کے بعد آپ اس 7 اعضاء پر یہ تزکیے کی توجہ دیں. تو اس میں بہت ساتھی ایسی ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر شیڈول کے مطابق اس پہ کام شروع کیا، پہلے زبان پہ، پھر اس طرح آنکھوں کی. تو اس کو بھی الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. ہم تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ زبان پر کنٹرول پیدا ہوا ہے، اور اس طرح آنکھوں پر اور اس طرح باقی اعضاء پر، تو اس کی بہت فائدہ ہمیں ہوا. اس کے بعد جو اسلام آباد میں ہم آئی تھی، وہاں بھی جو پروگرام پہ بیان سنا، تو اس میں ذہن کی تزکیے کی بات ہوئی تھی. تو اس پر پھر ہم اس دن سے بعد صبح اٹھ کر کچھ موقع ملتا ہے مراقبے کی، تو اس میں ہم یہ مراقبہ کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے فرمایا تھا کہ پوری انسانیت کی خیر خواہی کو دل میں، ذہن میں لانا، یہ پیغمبرانہ سوچ ہے اور پیغمبرانہ ذہن کا تزکیہ ہے. تو اسی پر ہم نے شروع کیا. تو اس کی وجہ سے اللہ کی بندوں کے ساتھ محبت پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. اور اس طرح ہر ایک مسلمان کی محبت، اور اس کے ساتھ اگر اس کی پہلے ہمارے دل میں یا دماغ میں اس طرح کی کچھ بات ہوتی تھی، اب اس مراقبے کی وجہ سے الحمدللہ اس میں بہت فائدہ ہوا. ابھی وہ نہیں ہو رہی ہے. اور کل جو ہم آئے تھے تو جو حضوری کی بات ہو رہی ہے، تو اس پر ہم زیادہ تو اس طرح کی نمازوں میں یہ ہے کہ توجہ برابر ہوا. کل سے نماز میں جو یہاں پہ جو نمازیں ہم پڑھ رہی ہیں تو پوری توجہ سے پڑھ رہی ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں جب بھی ذہن میں آتی ہیں تو رات والی جو بات تھی تو ہم اس کو دعا میں تبدیل کرتے ہیں. تو یہ بھی بہت ہمیں الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. باقی جو اس کی جو کچھ مشاہدات یا اس طرح کی کوئی سفر، اس پر تو ہم نے کوشش کی. جو آج صلاۃ تسبیح کی نماز ہو رہی تھی، اس سے پہلے میاں صاحب نے جو ہمیں معراج کا طریقہ بیان کیا، اس پر میں ہم کچھ کوشش کی. جو ہم جو عالم برزخ والی جو کھڑکی تھی، اسی پہ تقریباً کچھ نہ کچھ ذہن چلا گیا. اس کے بعد ہمیں زیادہ تر وہاں پہ ہمیں اس کے بعد والد صاحب کے ساتھ مکالمہ اور اس کے ساتھ بات چیت ہونا آ جاتی ہے. وہ ہمارے شیخ بھی تھے اور اس کے ساتھ ہمارا نسبت تھا. تو اس کے بعد 2-3 مرتبہ اسی تک جاتی ہیں. اس سے آگے کوئی مراحل نہیں دیکھی. اور الحمدللہ اس طرح صبح کی ذکر میں بھی وہ الحمدللہ بہت کچھ فائدہ ہمیں ہوا. خاص کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نعت ہم پڑھ رہی تھی،
تو میرے دل میں اس کی بہت زیادہ محبت ابھر گیا، اور اس میں جو فقرہ آیا کہ وہ امت کی ماں ہے، تو اس سے ایسا ہوا جیسے دل کو ٹکور مل گیا اور بالکل قرار مل گیا. بہت الحمدللہ بہت فائدہ ہوا اس سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے اور اللہ آپ کی عمر میں اضافہ. ماشاء اللہ. ہاں جی، جو آپ نے بیان فرمایا، دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ اس کا موضوع ایک تو انسان ہے، اور انسان کے اندر جو 7 اعضاء اور دل دماغ ہے، یہی اس کا موضوع ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے 7 اعضاء کا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر 2 اعضاء پر جنت کی ضمانت دے دی ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی چیز ہوگی جو 7 اعضاء کی حفاظت کرے گا. جب 2 پر جنت مل گئی ہے تو پھر باقی 5 پر کیا ملے گا اس کو؟ فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی اضمن لہ. مجھے 2 جبڑوں کے درمیان چیز ہے، 2 ٹانگوں کے درمیان، اس کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت. تو ہم تو سب لوگ جنت کے لیے جنت میں جائیں، وہ تو 2 اعضاء سے بھی مل گئی ہے. تو اب سوچنے والی بات ہے کہ دوسرے 5 کی بھی جو ضمانت دے گا یا 5 کو بھی کنٹرول کرے گا، اس کو کیا پھر ملے گا؟ اس کو صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے اونچے درجات اور ولایت اور یہ چیزیں، اس میں وہ پھر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ پہلے تو اس بندے کی اپنے اندر جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے 7 اعضاء کی، کیونکہ وہیں سے ساری ظلمت شیطانی حملے ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب راستے بند کردہ گویا اس نے شیطان کے چور دروازے بند کر دیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں گندے خیال یہ آتے ہیں، تو دیکھیں جب آپ گند ڈالیں گے آنکھوں کے ذریعے بھی، کان کے ذریعے بھی، زبان کے ذریعے بھی، ہاتھ کے ذریعے بھی، تو پھر گند ڈالیں گے تو گندے خیال، گند کہاں جا رہا ہے؟ وہ ادھر ہی جا رہا ہے. اچھی چیزیں ڈالیں گے تو اچھی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اس سے پھر جو ہے اس سے اوپر پھر اس کے اپنی ذات، پھر اس کے جو مثلا اگر وہ ماں باپ ہے اس کے، تو وہ ان 7 اعضاء سے ان کی خدمت کرے گا. اگر وہ 7 اعضاء تو ماں باپ کی بھی گستاخی کرے گا. اگر بہن بھائی ہے ان کا حق مارے گا، کیونکہ اس پیٹ جو ہے دنیا ہے، وہ کہے گا مجھے زمین ملے. اگر اولاد ہے تو اس کی بھی تربیت نہیں کرے گا. پڑوسی ہے تو اس کو بھی تنگ کرے گا. رشتہ دار ہے تو اس کو بھی تنگ کرے گا. اگر کہیں وہ نوکری مل گئی ہے، وہ نوکری میں بھی بددیانتی وہ کرے گا. اگر وہ کہیں افسر لگ گیا ہے، وہ سارا اپنا معاملہ خراب کرے گا. اسی طرح اگر وہ کاؤنسلر بن گیا ہے، وہ دھڑے بازی شروع کر، سیاست میں آ گیا ہے تو وہ دھڑے بازی وہی 7 اعضاء کا غلط استعمال شروع کر دے گا. ایم پی بن گیا تو وہ ساری وہ تباہی کرے گا، پورے اپنے کنسٹیچوئنسی جتنے اس کا حلقہ ہے 70-80 گاؤں میں وہ تباہی کر دے گا. ایم این اے بن گیا تو وہ بھی ایسے اپنے وزیر اعلیٰ بن گیا تو وہ پھر وہی 7 اعضاء غلط استعمال کا وہی وہ اپنا کرے گا. وزیر اعظم بن گیا، کوئی کسی ادارے کا سربراہ بن گیا، اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اصلاح جو ہو جاتی ہے بندے کی یہ 7 اعضاء کی، وہ پھر جہاں بھی جاتا ہے وہ خیر کا ایک نمائندہ بن جاتا ہے. وہ اتنی معمولی بات نہیں رہتی ہے روحانی ہے جی، یہ تزکیہ ہو رہا ہے جی، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے. نہیں، وہ پوری دنیا کی اصلاح ہو جاتی ہے اس کے، یعنی جہاں جہاں وہ جاتا ہے، جہاں جہاں وہ. اسی طرح جب سوچ کی پاکی ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے حضور آج آپ نے میں نے جو آیت پڑھی، دیکھیں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس. فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ. اللہ پاک نے کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر، ان کی بات نہ بتائیں، ان کا قصہ نہ بتائیں؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب رب تعالیٰ نے ایک مقدس وادی میں ان کو پکارا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. واز آئی اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ آگے پھر دوسری آیتوں میں آتا ہے واز آئی میں تم آپ کا رب ہوں، انی انا ربک. تو یہ تو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. صوفیاء نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟
یعنی اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارا کیا اس میں حصہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہر آیت کی 100 تفسیریں ہوتی ہے. یہ کلام الہی ہے، یہ سمندر ہے، اس کا باطن، اس کا ظاہر، اس کی اتنی تفسیریں ہوتی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وادی مقدس میں جب تمہیں بات سنائے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی معبود مقصود میرے سوا نہیں، اور میری غلامی میں آ جاؤ، واقیم الصلاۃ لذکری. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح وادی مقدس میں پکارا گیا. ہمارے لیے وادی مقدس وہ عالم ارواح کی وادی ہے. عالم ارواح میں ہمیں بھی پکارا گیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وادی نعمان میں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو لست بربکم والا واقعہ ہے وہ کہاں پیش آیا؟ وادی ہے، وہ بھی ایک وادی ہے. تو ہمارے لیے سبق ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام تو اس دنیا میں اس مقدس وادی میں پکارا گیا، ہمیں بھی روحانی دنیا میں روحوں کو اکٹھا کر کے اس وادی میں کہا گیا الست بربکم، اور ہم نے کہا قالوا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی آمنا وصدقنا کہا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فاذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے. تو روح کو بھی بتایا گیا کہ تم بھی اب جاؤ جسم کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے زمین پر. جسم اور نفس جو ہے وہ دنیا میں جا کے وہ سرکش، وہ خواہشات کے پیچھے، خواہشات کا بندہ بن چکا ہے. تو یہ دیکھیں یہ پیرالل ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اشاری تفسیر، کہ یعنی وہ اشارہ کب ہوتا ہے، یعنی اس میں میرے لیے بھی ایک سبق ہوتا ہے، کیونکہ بہت واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو سبق تو ہمیں دیا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو گزر گئے، فرعون بھی گزر گیا، تو ہم نے تو اپنی کہانی سمجھنی ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے. اور یہ اس پر کھلے گی جو تدبر، افلا یتدبر، قرآن پر تدبر کیا کہتی ہے بھائی؟ پیچھے، بھائی اس کے آیت کے پیچھے کیا ہے. تدبر لفظ نکلا ہے دوبر سے، دوبر جو ہے مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اس جو ظاہری واقعہ ہے اس کے پردہ اٹھائیں تو پیچھے کیا ہے. وہ تدبر جو بندہ غور کرتا ہے اس پر وہ کھل جاتا ہے، جو غور نہیں کرتا اس پر وہ، اس کے لیے یہ ڈبہ ہی ہے، جو اس کو کھولے گا اس کو یہ اس پر بھی سفید مل جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف انہ طغی. ہمیں بھی، ہماری روح کو بھی پھر بھیجا گیا کہ جاؤ دنیا کی طرف، کہ وہاں سرکشی ہو رہی ہے، وہاں نفس و شیطان ہے، وہاں جسم ہے، اور اس کو پیغام دو جسم کے جو ہے. تو اور کیا کہو اس کے جا کے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر نے کیا فرمایا، کیا کہو کیا جا کے، کرو کیا؟ فرمایا فقل، آپ اس سے کہیں حل لک الی ان تزکی، تم اپنا تزکیہ کیوں نہیں کرتے؟ تم تزکیہ کرو. یہ تزکیہ دیکھیں ایسی چیز ہے کہ فرعون کا ہو جائے تو وہ بھی، اس کی بھی اصلاح ہو سکتی تھی. تو مسلمان کرے گا تو اس کا کیا ملے گا؟ تو اس کو کہا کہ جاؤ اس کو کہو کہ اپنا تزکیہ کر لو، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اس کو رب تعالیٰ کی طرف راہ دکھاؤ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، تمہیں، اور تم اس کی خشیت، اس کی حضوری میں آؤ. تو یہاں بھی روح کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور نفس کا جو ہے وہ اس کو کہو کہ تزکیہ کر لے، وہ پاک ہو جائے. اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تزکیہ نفس یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو سمجھو خدا ساتھ ہے، اور جو خدا چاہتا ہے وہی کرو. تم پھر اب اگر ساتھ ہے تو وہی کرو. اگر خدا اندر سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہے تو وہ سوچو جو خدا چاہتا ہے وہ سوچو. اگر خدا سن رہا ہے
تو وہ بولو جو خدا سننا چاہتا ہے، وہ دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، کہ انسان، شیطان جو بندے کے اندر ہوتا ہے، نفس ہے، وہ مانتا نہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں تو اپنی دنیا میں ٹھیک ہوں جو لگا ہوا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے انا ربکم، میں اپنی زندگی خود گزارنے کا طریقہ مجھے پتہ ہے زیادہ۔ وہ خود ایک معبود اور رب بننے کا دعویٰ گویا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا روم نے فرمایا کہ یہ تھوڑا بہت جو فرعون ہے نا، یہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو وسائل تھے، ملک تھا، بادشاہت تھی، تو اس نے دعویٰ، تو یہ جو عام بندے کو بھی آپ دیکھ لے، جب اس کو غصہ آ جائے، جب وہ اکڑ جائے کوئی، تو وہ کہے گا تم جانتے نہیں میں کون، وہ کسی کی سننے میں نہیں آ رہا، صرف اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ وہ ہو تو وہ بھی کوئی فرعون سے کوئی کم نہیں ہے۔ وہ یہ جو لوگ کو عہدہ مل جاتا ہے کسی چیز کا، حکمرانی یا کوئی پیسہ تھوڑا بہت مل گیا، کیا پدی کا شوربہ، حضور علیہ السلام فرمایا ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو بلکہ یہ پچھلے دنوں میں سائنسدانوں نے ایک کیڑے کی دریافت کی ہے، کیڑا، ایک جانور، ایک کیڑا مکوڑا، کہ جو پیشاب کرتا ہے تو اس سے سونا پیدا ہوتا ہے، اس کا پاخانہ ہی سونا ہے۔ تو اس کے لیے بندہ مر مٹ رہا ہے، یعنی اس کا وہ جو کھاتا پیتا ہے اس کے بعد جو وہ گند نکالتا ہے وہی سونا ہے، خالص سونا، 24 کراٹ۔ تو اس کے لیے بندہ مر رہا ہے۔ اب یہ ہے وہ، اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قول ہے کہ دیکھو جو قیمتی چیزیں، کپڑوں میں قیمتی ریشم ہے، اور وہ بھی کیڑے سے نکلتا ہے۔ ریشم کیڑے سے نکلتا ہے، بہترین خوشبو کستوری ہے، وہ اس کی ہرن کی پیٹ سے نکل رہی ہے۔ سونا کیڑے سے نکل رہا ہے، خوشبو جو ہے وہ ہرن سے نکل رہی ہے۔ یہ تو بندے کے لیے اللہ نے سبق رکھا، تمہیں گند کے لیے پاک خدا اور پاک نبی کو جو ہے وہ بھولے ہوئے، پاک قرآن کو بھول کے اور مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ تم اس طرح برا رویہ کر رکھے، ان کے لیے لڑ، اور پھر رہ بھی کس گند نے ادھر ہی جانا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فقال انا ربکم فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، فرمایا پھر اس کی پکڑ آ گئی، اور اس میں سبق ہے دوسروں کے لیے جو ڈرنا چاہے۔ تو ہمیں بھی یہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ ارد گرد دیکھو کتنے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات، جو انہوں نے دعوے کیے، آج وہ کدھر ہیں، ان کی چودراہٹ، ان کا مال دولت کہاں گیا۔ وہ تم اپنی زندگی پر ہی غور کر لو، پہلے تم کیا تھے، اب تم جوان ہو گئے، پھر بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو، ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، یہ کہہ رہے اپنا ہی دیکھ لو کیا ہو رہا ہے معاملہ، کدھر میں جا رہا ہوں۔ وہ تو یہ چیز، تو یہ آپ نے جو اشارہ کیا یہ بھی بات ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور حضوری اور یہ جو حضور مع اللہ، اور ساتھ ہی پھر یہ مناجات، اور ساتھ ہی پھر جو تزکیہ، کیونکہ زبان کا ذکر تو ہو گیا جب زبان اللہ کو یاد کر لیا، ہاتھ کا ذکر وہی تزکیہ ہے، یعنی گناہوں سے بچنا نیکی میں، آنکھ کا ذکر گناہوں سے بچنا اور نیکی میں۔ یہی تو اگر یہ سمجھ آ جائے نا ہمیں، ہم یہ چکر سے نکل آئیں، یہ دھوکے میں کہ ہم جو آئے ہوئے ہیں، سیدنا عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا من اطاع اللہ فقد ذکرہ ولو قلت، فرمایا کہ جس نے جو اللہ کی حضوری اور اللہ کی اطاعت میں اس کے اعضاء لگ گئے، فقد ذکرہ، وہی ہے ذاکر اصل میں، چاہے
تسبیحات اور ورد اور یہ 5 پارہ جو اور یہ دعائے جمیلہ اور شکیلہ اور یہ جو بندے بنایا ہوا ہے یعنی پڑھتے ہیں، وہ بشک کم پڑھیں، اوراد پڑھ رہے، تلاوت قرآن کم کریں، لیکن جو ہے وہ عمل، اور فرمایا کہ جو اطاعت اور جو وہ ہے ذاکر، یہ ہے ذکر، اس نے یاد رکھا ہوا ہے خدا کو، اور جو اس کا نام لے رہا ہے لیکن اس کو بھولا ہوا ہے، اس کے احکام کی تلاوت کر رہا ہے لیکن اس کے احکام کو عمل بھولا ہوا ہے، تو وہ تو بھولا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ہی بعض لوگوں کا یعنی چکر میں آئے ہوئے ہیں، وہ کہ جی ہم یہ ورد کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، یہ مراقبہ کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ گناہ اور گندی بد عملی جو ہے وہ ان کی زندگی میں یہ چیز ہے، بے حیائی، مطلب ہے کہ یعنی یہ چیز ہے۔ اسے مسجد میں آتے ہیں، مطلب اداروں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، اس طرح کے کام، چوری چھپاری، یہ اس طرح بے حیائی کرنا، یہ پھر جو ہے وہ زیبا نہیں دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ عَصَى اللَّهَ، جس نے رب تعالیٰ کو نافرمانی کی، جس کے اعضاء غلط استعمال ہو رہے ہیں، فقد نسیہ، وہ اللہ کو بھول گیا، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ فرمایا میں عبد القادر تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، بے شک کثرت کے ساتھ اس کے منہ سے اللہ کا ذکر جاری ہے اور اوراد جاری ہیں اور وہ مراقبات، کبھی کہتا ہے میں زمین پر ہوں، کبھی کہتا ہے میں عرش پر ہوں، جو مرضی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح ہے تو شیاطین اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جن کو وہ فرشتے اور ارواح اولیاء سمجھ رہا ہے، وہ شیاطین کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ملاعبۃ الشیاطین، فرماتے ہیں ارجع الی حکم الشرع، واپس آ جاؤ حکم شرع کی طرف، جو ہے یہ ڈرامے بند کرو، یہ دھوکہ بازیاں، اور میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اتنے دعوے کہ اپنے عذاب بھی کنٹرول نہیں ہے، آنکھ بھی کنٹرول نہیں ہے، اور ولایت کے دیکھے وہ یعنی یہ دعوے، کوئی ولایت کا دعویٰ ہے، کسی کا مہدیت کا دعویٰ ہے، کسی کا بزرگی کا دعویٰ ہے، وہ تو بڑی چیزیں ہیں۔ یہ اپنے اعضاء کو ہی کنٹرول کر لے تو یہی بڑی بات ہے، یہ ولایت کا جو ہے وہ راستہ ہے۔ چلیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ فرما دیں، آپ کو بے چینی ہو رہی تھی تو نہیں نکالیں، پھر اندر معاملہ رہے گا تو پھر۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، ہم جب ابھی تراویح اور فرض نماز عشاء پڑھ رہے تھے اور ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ ہمیں ادھر لے گئے ہیں اور ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور حضور پاک وہ ہمیں فرض نماز سے لے کر اور تراویح تک وہی پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور ہمارا دل اتنا باغ باغ ہے۔ اور 8ویں تراویح میں حضور پاک نے ہاتھ آگے کیا اور پھر پیچھے کر لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن دائیں طرف، حسین بائیں طرف کھڑے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی بہت ہے کہ ہم ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بڑے سعادت ہے۔ یہی ہے مسئلہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ دیکھیں، آپ نے سوال کیا مغرب کے وقت کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کر دیں، تو میں نے آپ سے عرض کی کہ حلیہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ تو پھر بھی بیان ہی کرنا کسی نے، تو آپ خود ہی ان کی زیارت کریں، خود جب ساتھ بندہ جا سکتا ہے، تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ جا کے بندے کو خود زیارت اور خود وہ اپنا مشاہداتی حلیہ یعنی اپنا انشاءاللہ کر سکتا ہے۔ ویسے یہ بہت بڑی جرأت ہے، میں تو لوگ بات کرتے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑی جرأت ہے ان کی کہ صحابہ کرام سے بعض دفعہ حلیہ حضور علیہ السلام کا پوچھا گیا، حلیہ مبارک، تو وہ کئی صحابہ سے پوچھا گیا۔ میں آپ کو حضرت عمر بن العاص کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔
یہ آخری دور تھا جب حضور علیہ السلام پردہ فرما چکے، بہت سارے صحابہ اکرام بھی دنیا سے جا چکے، سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو اب کہیں کہیں صحابہ اکرام رہ گئے، لوگوں کو پھر شوق ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام تھے تو وہ ان کی طرف توجہ تھی، جب وہ پھر وہ صحابہ اکرام کبار کی طرف توجہ کرتے جاتے، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے۔ جب وہ بھی نہ رہے تو پھر وہ کہتے بھائی کوئی بھی صحابی چلو مل جائے تو ہم جا کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے نصیحت لیں، باتیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہے، باتیں سنی ہے، چہرہ نبوت کی زیارت کی ہے۔ تو ان کے پاس بھی لوگ آتے، یہ مصر میں رہ رہے تھے تو بیمار تھے، فراش پر صاحب فراش تھے، لیٹے ہوئے تھے، کمزوری نکاح، تو آخری وقت تھا، آپ کا قریب تھے، یعنی آخری دن میں۔ تو لوگ باتیں پوچھتے، آپ بتاتے رہتے، پاؤں دبا رہے ہیں، کچھ کوئی کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو کوئی زیارت کر رہا ہے۔ کرتے کرتے کسی ایک نے یہ بات کر دی کہ وہاں بھی آپ گئے تھے، یہاں بھی رہے، جنگوں میں بھی آپ ساتھ رہے، تو حضور علیہ السلام کیسے دکھتے تھے، کیسے دکھتے تھے، دیکھنے میں کیسے لگتے تھے؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، بستر پر تھے پہلے لیٹے ہوئے، تو آپ اٹھ کے، وہ جو پاؤں شاؤں دبا رہے تھے، آپ نے کہا ذرا چھوڑو، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ایک روب اور ایک جلال اور آنکھوں سے آنسو، آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ صحیح کہا ہے کہ میں حضور علیہ السلام پر ایمان لے کے آیا، میں نے آپ کی بہت ساری مجالس میں شرکت کی، جنگوں میں آپ کی سرپرستی میں گئے، سفر کیے، مسجد میں آتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، تنگی بھی دیکھی، آسانی بھی دیکھی، امن بھی دیکھا، اور جنگیں بھی دیکھیں، بھوک بھی دیکھی، آزمائشیں بھی دیکھی، سارا کچھ۔ لیکن مجھے اگر تم پوچھے ہے یہ سوال، تمہاری بڑی جرأت ہے۔ اس بچے کو، میں نے تابعی کو، کہ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ آپ علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا۔ ادھر آپ روئے جا رہے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ جب سے ایمان لے کر آئے ہیں، مجلس میں ضرور ہم بیٹھے ہیں، گئے ہیں، جنگوں میں تیر بھی کھائے ہیں، آپ کی حفاظت بھی کی ہے، لیکن ان آنکھوں کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے صاف غور سے حضور علیہ السلام کو دیکھ سکیں۔ بس اتنا تھا کہ ایک نورانی شخصیت موجود ہے، ہم تو آپ کی خوشبو سے جانتے تھے کہ آپ آ گئے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نور سے پہچانتے تھے کہ جو آپ کے شخصیت سے نکلتا تھا۔ تو اس طرح نہیں جو آپ پوچھ رہے ہو، فرمایا کہ بھئی میں آپ کو بیان کر سکوں، میں نہیں کر سکتا۔ اور باقی بھی تقریباً 99% صحابہ کرام کا یہی معمول، ان کو جب حلیہ پوچھتے تو ان کو کنہوں نے بیان، اب سوال یہ ہے بیان کنہوں نے کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، جو اعلان نبوت سے پہلے، کیونکہ اس وقت تو یہ اعلان نہیں تھا کہ نبی نے آپ نے کیا تھا، تو وہ دوستی تھی ایک، مثلا سیدنا ابوبکر صدیق کی ایک دوستی تھی، حضرت عثمان کے ساتھ ایک تعلق تھا، وہ وہاں جانے کا، حضرت عمر ویسے بھی جانتے تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ تو یہ ہستیاں یا پھر اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج یا آپ کے جو گھر کے افراد تھے، حضرت علی ساتھ ہی رہے، بچپن سے ساتھ رہے، وہ تو بیان کرتے رہتے تھے حلیہ شریف، یا پھر وہ اس عورت نے بیان کیا جس کا خیمہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، نبی علیہ السلام جب وہاں سے ہجرت کر کے آئے تو جب کھانا اور دودھ اور پانی ختم ہو گیا تو ایک خیمے کے معبد رضی اللہ تعالیٰ، مسلمان نہیں تھی، ایک عورت تھی، ایک خیمہ تھا، اس کا خامد تھا، ایک گھرانہ تھا، تو آپ سب سے افضل ہستی اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق، اور سب نبیوں سے اور سب مخلوق سے افضل، ملائکہ اور انبیاء اور رسل کی سردار امام حضور علیہ السلام ایک خیمے پر چلے گئے۔ ان کو پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ساری بکریاں تو میرا خامد لے گیا ہے، اب تو نہیں ہے،
ایک مریل سی بکری ہے، وہ تو دودھ ہی نہیں دیتی، وہ تو خود چلنے سے قاصر ہے. تو وہ لمبا قصہ ہے. پھر آپ نے فرمایا اس کو ہی لے آؤ، تو آپ نے پھر ہاتھ لگایا، برکت کی دعا کی تو اس میں آ گیا. تو اس عورت نے بڑا بیان کیا، کیونکہ وہ اس کو تھا یہ کوئی مہمان ہے آگے پتہ نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ زیارت کو ترستے ہیں ان ہستیوں کو، وہ خود چل کے اس کے خیمے میں. کیوں؟ بزرگوں نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے مہمان نوازی. یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ مہمان نواز کے طور پر مشہور تھی اس علاقے میں. تو جب یہ پہنچے حضرات تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں ایک خیمہ، ایک عورت ہے، مرد ہے، گھرانہ ہے، مہمان نوازی کرتے ہیں. تو مہمان نوازی کتنا پیش خیمہ بنی خیر کا کہ کائنات کی افضل ترین ہستیاں وہ اس خیمے میں لے آئیں جن کے لیے عرش ترستا ہے. وہ خیمے میں اپنا چلے. ابھی مسلمان بھی وہ نہیں ہیں. تو خدمت خلق، اللہ کی رضا کے لیے مہمان نوازی وہ اتنی افضل چیز ہے کہ ان کو وہ جو لے آئی. تو پھر وہ جب اس کا خاوند آئے تو اس عورت نے پھر بیان کیا. اس نے کہا کیا بتاؤں، میں تو نام بھی نہیں جانتی. ہاں یہ ہے کہ ایک بڑی برکت والی ہستی تھی اور برکت والی شخصیت تھی، مبارک. اس نے کہا مبارک ہی، ایسا ان کا دیکھنا، ایسا ان کا چلنا، ایسا ان کا ناک مبارک، ایسی آنکھیں، ایسے بال. میں نے کسی کے ہزاروں بہت سارے بندے آتے ادھر جاتے مہمان نہیں دیکھے. اتنی برکت، اتنا نور. یہ پھر انہوں نے پھر ایک ایک چیز جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بیان کی. وہ بھی اس لیے کہ ابھی وہ مسلمان ہی نہیں، لیکن جب اسلام لے آتے ہیں جو وہ ادب کی وجہ سے وہ ان کی نگاہ اٹھتی ہی نہیں. تو حضور علیہ السلام کا اپنا جو حسن ہے وہ بھی ہر صحابی کے درجے کے مطابق ان پر کھلا ہوا تھا. یعنی اس پہ بھی وہ پردے ہیں، وہ ہر ایک امتی کے حساب سے وہ دیکھتا ہے. جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق نے جو دیکھا وہ دوسرے دیکھنے والے نہیں دیکھتے. اس لیے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں. تو ایک بندے کو شوق پیدا ہوا، کیونکہ جب پھر تابعی ختم ہو گئے، تبع تابعین بزرگ، پھر لوگوں کو چلو کسی ولی کی زیارت کرتے ہیں. تو پتہ چلا جی ہاں ایک بسطام میں ولی رہتے ہیں. ایک بندہ دوسرے شہر سے سفر کرتا 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 آیا، چلو جی کسی ولی کے. اس کی قسمت وہ ایک دن پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے. وہ پتہ نہیں مہینہ سفر کیا اس نے بیچارے نے. تو کتنا افسوس ہے کہ بھائی پتہ چلا بھائی ایک دن پہلے ہی، بیٹھ جائے آپ تشریف، ایک دن پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو وہ بڑا افسوس ہوا، رویا، بھائی میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میری ملاقات ہی نہیں ہو سکی. اتنے بڑے ولی تھے، تیفور ان کا نام تھا. تو پھر وہ کہنے لگا اچھا چلو مجھے کوئی ان کی بات ہی سنا دو، کوئی نصیحت ہی سنا دو، کوئی تو میں لے کے جاؤں ادھر آیا. وہ ایک ان کا خلیفہ تھے، وہ کہنے لگے کیا سنائیں آپ کو کہ جس نے بھی ان کو دیکھا ہے وہ دوزخ سے بچ گیا ہے. جس نے بھی ان کو دیکھا ہے وہ دوزخ سے، آگ سے بچ گیا. تو یہ شخص کیونکہ پہلی دفعہ گیا تھا تو یہ اس نے سوال کیا، جس طرح ہمارے ہاں بھی بڑے لوگ ہیں وہ ولیوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اوٹ پٹانگ باتیں کر. تو اس نے کہا کہ دیکھو بہت سارے مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابو جہل نے، ابو لہب نے، وہ تو آگ سے بچ نہ سکے. تو تیرے جڑے بزرگ نے، تو کہہ رہے چلو بڑے بزرگ ہی ہوئے گے، تو بھائی ان کو جو دیکھتا وہ آگ سے بچ جاتا. یہ کیسے بات ہے؟ ذرا یہ تو مجھے سمجھا دیں کہ حضور علیہ السلام کو تو بہت سارے مکہ، ابو جہل، ابو لہب نے دیکھا، وہ آگ سے نہ بچ سکے. تم کہہ رہے ہو باجی بسطامی کو جس نے دیکھا وہ آگ سے بچ گیا. انہوں نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ ابو جہل اور ابو لہب نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے. ابو جہل اور ابو لہب نے ایک بشر کو دیکھا ہے، وہ ایک محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے، محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا.
وہ اس کے جہنم سے بچنے کے لیے صدیق کی آنکھیں چاہیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تم اسلام میں بھی دیکھو گے بہت سارے لفاٹو قسم کے پھر رہے ہیں جنہوں نے بھئی عمل کوئی نماز نہیں پڑھ رہے, تو انہوں نے بھی تو دیکھا ہوگا. فرمایا کہ انہوں نے با یزید ایک شخص کو دیکھا ہے, ایک عالم کو دیکھا ہے, با یزید ولی کو نہیں دیکھا, ولی کی نظر سے نہیں انہوں نے دیکھا. تو جنہوں نے ان کو اللہ کے ولی کی نظر سے دیکھا ہے تو ان کو واقعی فائدہ ہوا ہے, وہ ان کی اصلاح ہو گئی. جنہوں نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی نظر سے دیکھا ہے تو وہ واقعی آگ سے بچ گئے. وہ جنہوں نے محمد بن عبداللہ اور با یزید ایک عام بندے کی طرح دیکھا ہے تو یہ پھر جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ کس نظر سے اپنا دیکھتا ہے, اس طرح کا اس کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. ایک ہی چیز. تو اس لیے کہتے ہیں ادب جو ہے وہ بہت ہی جو ہے فائدہ دیتا ہے کہ جہاں نہ بھی معاملہ ہو تو اللہ پاک اس کو فائدہ دے دیتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو, آپ نے 20 رکعتیں ہی آپ جو کہہ رہے ہیں مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھی, کیا ہی نماز ہے اور کیا ہی باعث سعادت ہے. اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بھی فرما رہے ہیں, کہا پھر واپس کر لیا, اس میں بھی پیغام ہے. اور سیدنا امام حسن رضی اللہ. تو یہ مجلسیں, یہ چیزیں, یہ عرض کر رہا ہوں نا, یہ تو چلو روحانی ہو گیا. آپ اور میں اگر اچھا عمل کریں, حضور علیہ السلام کی محبت, توحید الہی, توحید پر, ختم نبوت پر, نبی علیہ السلام کا ادب, صحابہ اہل بیت کا ادب, ان کا رشتہ رہتا, تو ان قریب یہ مجلسیں حقیقت میں برزخ میں اور جنتوں میں آپ ان کی مجلسوں میں جا پہنچیں گے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا, ایک آیت ہے قرآن مجید میں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ, کہ وہ لوگ کن کے ساتھ, انبیاء اور صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں. سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے اس آیت کے بارے میں کہ یہ جو تفسیر کرتے ہیں کہ وہ ہوں گے انبیاء اور صدیقین, وہ فرماتے ہیں کہ ایک اس آیت کی تفسیر, اس کا جو ظاہری ترجمہ ہے وہ مستقبل کا نہیں ہے, وہ مضارع کا صیغہ نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ تو ماشاء جانتے ہیں, مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت, فَأُولَٰئِکَ مَعَ, وہ ہیں نبیوں, صدیقوں, شہداء, صالحین کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں ہاں اسی دنیا میں بھی جو واقعی صحیح اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رنگ میں, اور رسول جس طرح یہ ہے, یہ تو اسی دنیا میں ان کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے ترجمے کا, آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں, وہ ترجمہ جو ظاہری آپ نے جو تفسیر جیلانی میں کیا, آپ نے فرمایا اس کا یہ بھی وہ بھی درست ہے کہ وہ ہوں. وہ تو فرماتے ہیں ہر ایک ہی نیک بندہ ان کے ساتھ ہوگا, انبیاء و صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ. لیکن یہ اس میں آیت کا ایک یہ بھی مطلب کہ وہ جو صحیح معنوں میں ہو جائے وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے ساتھ مشاہداتی دنیا میں, کیونکہ اس کا پس منظر آیت کا یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم تو جو ہے عام بندے ہیں اور آپ جو بڑی ہستی ہے, کیسے ہماری ملاقات ہوگی. تو کہتے تو یہ آیت اتری کہ نہیں, جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس کو فکر کی ضرورت نہیں, چاہے وہ اس زمانے میں ہے, چاہے وہ 14,000 سال بعد آئے, وہ ان ہستیوں کے ساتھ اس کو اللہ پاک اکٹھا کر دے گا. لیکن یہ پھر روحانی تفسیر کر رہے ہیں سیدنا عبد القادر, وہ فرماتے ہیں اب بھی جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو اب بھی ہیں. جیسے شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے تھے کہ اگر حضور علیہ السلام مجھ سے غائب ہو جائے, میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں نہ سمجھوں. شیخ ابوالعباس برسی کا بھی قول ہے, شیخ ابوالحسن شاذلی کا بھی قول ہے, تو وہ تو واقعی بڑے اولیاء, یہ آپ کو کہہ رہے 20 تراویح تک تو یہ بھی ساتھ تھے, اور جو ان کے مقام کے لوگ ہیں تو واقعی یہ کوئی بعید بات نہیں کہ وہ اپنا ساتھی ہیں. تو یہ تو بات ہے محنت کی, اللہ کے فضل کی, کرم کی, اطاعت کی, اور یہی راستہ جو طریقہ محمدی جو
ایک ہے سلسلے بزرگوں کے، وہ بھی بڑے اعلیٰ ہے، لیکن ایک نبی علیہ السلام کا کہ بنیادی جو شریعت کا طریقہ ہے اس پر تو بندہ آ جائے نا، آگے روحانی ترقی تو پھر بعد میں پھر چلو جو اپنا کرنی ہے وہ کر. جی اچھا ماشاء اللہ، چلیے آپ کو خود ہی جواب مل گیا. یہ انہوں نے بجائے آپ مجھ سے پوچھتے مجھے پریشانی میں ڈالتے کہ بھائی انہوں نے خود ہی فرمایا کہ بھائی جی میں زیارت کری تو انہوں نے فرمایا 36 دن، تو شاید وہ 40 پورے 4 تو ہو گئے ہیں نا، تو 36 تو یہ جو پورا چلہ آپ کو. لیکن اب آپ پر امتحان آ گیا، آ جانا ہے نا. مسئلہ جب عید آنی ہے تو پھر یا تو زیارت بیوی بچوں کی کرنی ہے یا پھر جو ہے وہ ادھر پھر جو ہے وہ یہ تو بیش تو آپ یہ تو آپ کا پھر آ گئی ہے پھر جو ہے انشاءاللہ. یہ تو واقعی پتہ تو ان کو چلے گا نا جی بھئی یہ بندہ کیوں عید والے دن بھی ادھر ہے کہ یہ ایک بڑی زیارت کے لیے. تو کچھ قیمت تو دیکھیں نا دینا پڑتی ہے بندے کو. یعنی یہاں بزرگ ہیں کہیں اس دنیا میں انہوں نے شرطیں لگائی ہوتی ہے بھئی ہمیں ملنا ہے تو اتنا کام کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، تو پھر ہم مل سکتے ہو. تو وہ تو ایک بڑی ہستی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے آپ نیت پکی کرے اور وہ مشاہدہ محمدیہ سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 36 دن سے پہلے ہی بھی اللہ وہ ان پر یعنی ہے، اللہ پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جب وہ نوازنا چاہیں تو وہ چاہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین اپنے فضل و کرم و احسان سے ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں. یہ دیکھ تیرے نیک بندے کتنے ہیں، کتنے کتنے وہ حضوری میں اور کتنے کتنے اچھے خیالات میں نماز اور تجھ سے قرب و راز و نیاز کر رہے ہیں، اور میرے جیسے غافل بھی ہیں، ہم جیسوں کی بھی قبول فرما ان نیکوں کے صدقے. ہمیں بھی یا ارحم اپنا قرب، اپنی رضا بندگی نصیب فرما. جن پاک ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اکٹھا فرما. دنیا میں ہم ان کی محبت اتباع میں رہیں اور آخرت میں ان کی شفاعت اور ان کے ساتھ میں رہیں. اور تیرے حضوری تو موجود ہے. بہت سارے آئے ہستیاں چلی گئیں، تو موجود ہے یا رب العالمین. اپنی حضوری بس ہمیں آپ کی موجودگی کا احساس پیدا ہو کہ واقعتاً ہم ہی غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں، تو اسی طرح موجود ہے یا ارحم الراحمین. اپنے فضل و کرم و احسان سے جتنے حاضرین آئے ہیں، جو ہماری غلط فہمیاں ہیں، اسراء کے بارے میں اشتباہ ہے، وہ دور فرما، واضح اور فرما ہم پر صراط مستقیم، پھر اس پر چلنا اخلاص کے ساتھ نصیب فرما. ان راتوں سے فائدہ اٹھانے کی، یہ رات پھر دوبارہ آنے والی نہیں ہے، ایک ہی دفعہ زندگی میں آ رہی ہیں. اگلی آئیں گی تو کسی کی قسمت ہے تو آئے گی، یا وہ اگلے رمضان کی ہوں گی. یہ وقت تو آج ہی گزر رہا ہے. یا ارحم الراحمین نفع اٹھا. جو لوگ دین کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں ان کو اخلاص نصیب فرما، رکاوٹوں کو دور فرما. یا ارحم الراحمین جو دنیا سے چلے گئے مغفرت بخش فرما. جو مظلوم ہے فلسطین میں، کشمیر میں، سودان میں، جہاں وہ لڑائی جنگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو بھی صلح کی توفیق عطا فرما. جس گھر میں لڑائی ہے، جس خاندان میں لڑائی ہے، جس ملک میں سیاسی اور اس طرح کی اور دشمنیاں ہیں، ان کو بھی صلح کی توفیق عطا فرما. بچھڑے ہوئوں کو ملا اور جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا. اور جو شر کے ناصر اس امت کے بچوں کو، بچیوں کو، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، مالی طور پر، عزت کے طور پر نقصان دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ان کو ہدایت نہیں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. تمام مسلمانوں کی ان کے شر سے حفاظت فرما، بیرونی دشمنوں سے بھی حفاظت فرما. ملک پاکستان کا، اسلام کا رعب پیدا فرما کافروں کے دلوں میں یا ارحم الراحمین. اور اس ہمیں اسلام ابھی ہم نے صرف نام کے مسلمان ہیں تو اتنا رعب ہے، اتنا یعنی فتح ہے، اتنی جرأت ہے. تو جب صحیح معنوں میں ہم اسلام کو نافذ کریں گے اپنے اوپر اولاً اور پھر بعد میں ملک پر بھی، تو پھر واقعتاً جو ہے اس کے فوائد اور اس کے اثرات اور ہوں گے. ہمیں توفیقات عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم علی آلہ وصحبہ. ماشاء اللہ.
یہ صبح 3:30 بجے انشاءاللہ آپ تشریف لے آئیں گے. 3:45 بجے جو ہے وہ نوافل پڑھائے جائیں گے اور پھر پورے